اگر ہو گیا کہ کسی کا انتقال ہمارے سامنے ہو تو آج ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت پر۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنا چاہیے اس وقت پر، جو مرنے والے کی آنکھیں کھلی ہو وہ آنکھوں کو ہمیں بند کرنا چاہیے۔ ہمیں حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، وقد شق بصرہ، اور ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی تھی، فغمضہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کو بند کیا اور فرمایا ان الروح اذا قبض تبعہ البصر، جب روح قبض کی جاتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، آنکھیں دیکھتی جاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آنکھیں جو کھلی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کیا، سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اطلاع ملنے پر ہمیں کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس لوٹنے والے ہیں۔ ہم اس بات کو جب کہتے ہیں تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم خود بھی اللہ کے پاس واپس لوٹیں گے، اور یہ لوٹنا ہی ہے کیونکہ ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ یہ کہنے میں مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کو یاد دلائیں اپنے آپ کو کہ ہم خود بھی یہاں ہمیشہ نہیں رہنے والے ہیں اور اللہ کے پاس واپس ہم سب کو لوٹنا ہے۔ اسے کہنے کے بعد ہمیں مرنے والے کے لیے دعا کرنا چاہیے، جیسے کہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی، اللہم اغفر لی ابی سلمہ، اے اللہ معاف کر دے ابو سلمہ کو، وارفع درجتہ، اور ان کے درجے کو بلند کر دے۔ تیسری چیز ہم یہ کریں گے کہ مرنے والے کو چادر سے ڈھانپ لیں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، سجی ببرد حبرۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یمنی چادر سے جس کے اوپر کچھ ڈیزائن تھی اس سے ڈھانپا ہوا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چادر چہرے پر ڈال دینا ہمیں ملتا ہے، مرنے والے کے چہرے کو کور کر لینا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے چہرے کو کھولا، اور اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وہ آئے تو انہوں نے چہرے کو کھول کر کے پیشانی پر بوسہ دینا ہمیں ملتا ہے۔ اگر کوئی قریبی رشتہ دار ہے، قریبی دوست ہے، وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ چہرہ اور سر ایک اور حال میں نہیں ڈھانپا جائے گا، وہ ہے کہ اگر مرنے والا محرم ہو، احرام کی حالت میں انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، اس کے سر کو، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے چہرے کو بھی نہ ڈھانپو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ وہ قیامت کے دن محرم جو احرام کی حالت میں ہو وہ اٹھے گا تلبیہ پڑھتے ہوئے۔ تو تیسری چیز جو ہم نے دیکھا کہ چادر سے مرنے والے کو ڈھانپ لیا جائے۔ چوتھی چیز اس تعلق سے یہ ہے کہ مرنے والے کے لیے دعا کرنا، اور دعا کے اندر میرے بھائیوں میری بہنیں، جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں اس وقت پر فرشتے آمین بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں دل کھول کر دعا کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیے صحیح مسلم میں ہمیں حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعائیں کی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لی ابی سلمہ، اے اللہ معاف کر دے ابو سلمہ کو، وارفع درجتہ فی المہدیین، اور ہدایتی یافتہ لوگوں میں ان کے درجے کو بلند کر دے۔ آپ بھی دعا کریں، اے اللہ فلاں کو معاف کر دے، اے اللہ ان کے درجے کو بلند کر دے۔ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، اور جو ان کے پیچھے والوں کے لیے اللہ تو خلیفہ ہو جا، تو دیکھ ریکھ کرنے والا ہو جا۔ یہ تو چلے گئے، تو ان کے جو پیچھے والے ہیں جو رہ گئے ہیں دنیا میں، ان کے لیے دیکھ ریکھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تو ان کا خلیفہ ہو جا۔ اللہم اغفر لنا وَلَهُ یا رب العالمین، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، انہیں بھی معاف کر دے اے رب العالمین۔ تو ہم اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اس کے اندر۔ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، اے اللہ ان کی قبر کو کشادہ کر دے، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، اور اس میں نور بھر دے۔ تو ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں کی۔ ایسے وقت پر ہم خود کے لیے بھی دعا کریں، یہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا سکھائی کہ آپ یہ دعا پڑھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی انہوں نے وہ دعا پڑھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اپنی اس مصیبت میں اجر دے دے، بدلہ دے دے، ثواب دے دے، واخلف لی خیرا منہ، اور مجھے ان کی جگہ کوئی بہتر دے دے۔ مطلب جو چیز گئی ہے، جو ایک انسان کا انتقال ہوا ہے، اللہ کوئی اور بہتر راستہ میرے لیے نکال دے۔
اور مجھے اس سے بہتر کچھ دے دے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جو دعا کی, انہوں نے سوچا کہ ابو سلمہ بہترین صحابی ہے, بہت بہترین شوہر تھے, بہت اچھے مسلمان تھے. انہوں نے سوچا کہ ان سے اچھا کون ہو سکتا ہے. اور وہ بتاتی ہیں کہ اس کے بعد کے دنوں میں, ان کی عدت ختم ہونے کے بعد, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا پیغام آیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا پیغام آیا. انہوں نے اس پیغام کو قبول کیا اور وہ ہماری ماؤں میں سے, امہات المومنین میں سے بنی. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی بہتر دیا, حالانکہ وہ سوچ رہی تھی کہ کون بہتر ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بہتر دیا. تو ہمیں بھی دعا کرنا چاہیے. یاد کریے اس وقت کو جب ہم ماں کی کوکھ میں تھے, ہمیں وہاں کھانا کیسے ملتا تھا؟ اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہمیں کھانا دیتا تھا. کیسے ملتا تھا؟ ماں سے آئی ہوئی وہ نس, وہ نال جسے کہتے ہیں, وہ امبلیکل کارڈ جسے کہتے ہیں, اس سے غذا ملتی تھی بچے کو. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ وہ ذریعہ کٹ گیا. جب ہم باہر اس دنیا میں آئے تو وہ ذریعہ جس سے ہمیں رزق مل رہا تھا اتنے مہینوں تک, وہ ذریعہ کٹ گیا. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رزق کا دوسرا انتظام کر دیا. ماں کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے بچے کے لیے دودھ دے دیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس تعلق سے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب کیا ہوگا, کیونکہ رزق کا مالک اللہ ہے. رزق دینے والا کوئی بندہ نہیں ہوتا, رزق دینے والا اللہ ہے, چلانے والا اللہ ہے. اس بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے, کیونکہ اگر اس بات کو کوئی بھول گیا تو لوگ غم کے اندر جا کر کئی سارے حرام کام کرنے لگتے ہیں. تو میرے بھائی اور میری بہنیں, یہاں پر اہم بات ہے, ہم نے پہلے آنکھیں بند کی, انا للہ و انا الیہ راجعون, چادر سے ڈھانپا, ہم نے دعا کی ان کے لیے, خود کے لیے, اور اللہ پر بھروسہ رکھا. بہت اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول کرنا, یہ تقدیر میں پہلے سے ہے. جو چیز ہونی ہے اس چیز کو کچھ بھی کر کے ہم روک نہیں سکتے ہیں. ہم بندے ہیں, ہم رب نہیں ہیں. ہمارا رب اللہ ہے, ہم اس کے پلان کے حساب سے زندگی گزارتے ہیں. ہمارا امتحان چل رہا ہے, اس امتحان میں ہم کیا کرتے ہیں اسی مطابق ہمیں نتائج ملنے والے, رزلٹ ملنے والے آخرت میں. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.